اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا، کیا خاص کیا عام، ہفتے میں نا ایک دن ضرور نکالو اور قبرستان جایا کرو. لیکن جیسے قبرستان جاؤ نا ایک کام کرنا کہ فون بند کر دینا. اگر آپ نے فون آن رکھا پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر وہاں جا کے نا قبروں کو دیکھا کرو. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، جو قبروں کے اوپر سلیٹیں لگی پھر ان کو پڑھا کرو، تاکہ آپ کو پتہ لگے تھے آگے گڈے گڈے بڑے چودھری لیٹے ہی پھر بڑا ٹھنڈا ہو جائے گا اندر سے. کیونکہ یہ بزرگ فرماتے ہیں صرف حضرت انسان ہے حضرت جو موت کو بھول جاتا ہے، باقی سب کو موت یاد ہے، صرف حضرت انسان. بلکہ ایک روایت بھی ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا. بدک میں پھوڑ ہو گیا سی. آپ کو پتہ ہے حضرت یہ تھے کٹا پھوڑ ہو جاتے وہ نہیں لے جاتا، ہمیں جڑا مرضی تگڑا بندہ ہوئے وہ تو پھر اونٹ ہے، ایک قدآور جانور ہے، اس کو کون سنبھالے. اب وہ جناب اس نے پورا بازار جو ہے نا وہ آگے لگا رکھے. حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے، آپ گئے اور آپ نے اس کو نا نکیل سے پکڑا اور مفہوم ملتا ہے کہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور کہہ کے نا آپ تشریف لے گئے. وہ وہاں ہی کھڑا رہا، وہاں ہی پھر بیٹھ گیا اور 2-3 دن کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی بھوک سے موت ہو گئی. اب سب بازار والوں نے دیکھا تھا، بس انتظار میں تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو پوچھیں حضور کی کیا ہی کان سے. تو وہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے گئے، وہ بازار والے اکٹھے ہوئے، اس کی حضور وہ آپ کو یاد ہے وہ اونٹ کا بدکنا؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. تو حضور آپ نے اس اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضور اتھے ہی کھلو گیا، اتھے ہی بہ گیا اور 2-3 دن بعد اتھے ہی مر گیا. آپ نے کی کیا؟ اور فرماتے ہیں اس کا پنجابی میں مفہوم یہ ہے وہ کانوں میں نہیں آتے چکی ہے مرنا نہیں یاد ہے. حضرت جی اسی آتے آن چکی ہے کہ سانو مرنا نہیں یاد، انہوں مرنا یاد ہے حضرت جی. وہ کتنے آتے چکتا جی حضرت، وہ تو ہر ویلے تیاری کرتا ہے. اسی سارے نے آتے آن چکی ہے سانو مرنا نہیں یاد. اس لیے حضرت جی ہمیشہ یاد رکھنا یہ مٹی ہے حضرت جی، یہ مٹی ہے حضرت. اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ شیشے کے دھوکے میں ہم جتنے ہیں نا، یہ پاک لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں آپ کی اور اپنی کر رہا، یہ ہم سارے ہیں جو ہم شیشے کے دھوکے میں آ چکے ہیں. کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے یہ شیشہ. یہ آپ کوٹ کے دھوکے میں آ گیا، کو مفرل کے دھوکے میں آ گیا، کو توپ کے دھوکے میں آ چکا ہے. لیکن یہ ہماری اصل نہیں ہے، ہماری اصل تو کچھ اور ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں اپنی اصل دیکھنی ہے تو پھر واش روم میں بیٹھ کے دیکھ کہ بندے تیرے اندر سے نکلتا کیا کیا ہے. ہاں حضرت یہ خدا کی قدرت ہے. میں اکثر و پیشتر تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں یا اللہ تیرا کی نظام میں قدرت ہے. تو نے یہاں تو نے کون سا پرزہ فٹ کر رکھا ہے کہ میرے پیٹ کی بو باہر نہیں آتی ہے. یہاں حضرت کیا خاص کیا عام، سب کے پیٹ سب کی آنتوں میں پخانہ ہے حضرت. کیا خاص کیا عام، سب کے مثانے میں پیشاب ہے حضرت. کیا خاص کیا عام، سب کے پھیپھڑوں میں بلغم ہے اس وقت ہے. کیا خاص کیا عام، سب کے پتے میں صفرا ہے، سب کی تلی میں صدا ہے، سب کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے. ہم سے بھی کو گندہ ہے لیکن کیا ہے پتہ نہیں اس نے حضرت جی کیا لگا دی ہے کہ جو اندر کا گند ہے اس کی بو باہر نہیں آتی ہے. اس کی بو اگر اس کی بو باہر آنا شروع ہو ہم اپنی بو سے مر جائیں. یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے حضرت جی ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی کر لو، جو مرضی ہو جاؤ، جانا ہم نے کہاں ہے جی؟ کہاں جانا ہے جی؟ جانا مٹی میں. یاد رکھو گے تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. بھول جاؤ گے تو حضرت اپنے نقصان ہے، کسی کا کیا جانا ہے. دنیا محمد بخش صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے ایسی ٹہندے ویکھے حضرت، زوراور سترانے بے وقوف آندے نوکر رہندے دانش مند سیانے. ٹھاتے حضرت جی انہوں نے لینا ہے، انہوں نے لینا ہے. اس لیے حضرت جی میں خود کو بھی اور آپ سب کو بھی دعوت دوں گا، آؤ اسی آج جی ٹھہ جائیے. کیونکہ جو انہوں نے پھڑ کے ٹھایا نا تو حضرت پھر مول نہیں جے پہنا کوئی. آج آپ بھی ٹھہ جاؤ گے تو مول پہ جائے گا. آؤ آج ٹھہ جائیے. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید، کچھ نے عبد الواحد بن زید لکھا. اب اللہ عالم یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہو سکتا ہے دونوں بزرگوں کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا ہو. بہرحال میں نے حضرت عبداللہ بن زید کے حوالے سے پڑھا رحمۃ اللہ تعالیٰ. اللہ نام ان کا صحابی والا ہے لیکن یہ صحابی نہیں تھے، یہ کافی بعد کے بزرگ ہیں. اور حضرت نے نا نکاح نہیں کیا،
ساری زندگی مجرد رہے، تنہا رہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی تو دور سی نہ رہی ہے، کیسے کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق لوگ تھے۔ وہ عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا ہے۔ وہ لکھے ایک دن بیٹھے نا، وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اس کتاب میں نا وہ حدیث پاک آپ کی نظروں سے گزری، جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا جس کا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا، یا نکاح کی عمر کو پہنچا لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، اور خاتمہ اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ، ہاں وہ مرد ہے، ہاں وہ عورت ہے، ہاں وہ لڑکا ہے، ہاں وہ لڑکی ہے، ہاں وہ بچہ ہے، ہاں وہ بچی ہے، تو کیا ہوگا؟ جنت میں اللہ جل شانہ ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی نا، تو پھر دل میں خیال ہی آیا کہ بھئی یہاں تو اسی طرح گزر گئی، لیکن یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہوگا، تو پھر کون ہوگی جنت میں میری بیوی جس سے میرا نکاح جنت میں ہوگا؟ وہ عام شخصیت تو نہیں نہ ہوگی، وہ بھی تو کوئی خاص ہی ہوگی۔ لکھا ہے کہ آپ نے رات کو بستر پر سونے سے پہلے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ وہ لکھا ہے کہ پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی، آپ نے دوسری رات پھر دعا کی، پھر مقبول نہیں ہوئی۔ جب تیسری رات کر کے سوئے نا، تو رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے، کالے رنگ والی، حبشہ کی رہنے والی، اور وہ خواب میں کہتی ہے میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، تہجد ادا فرمائی، نماز فجر پڑھی، اور آپ اپنی سواری لے کے نا بصرہ چلے گئے۔ ظاہر ہے میں آیا ہوں، بچوں نے بھی میرا استقبال کیا، تو وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، لوگوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا آپ کا۔ ایک مرید کے گھر بیٹھے، اس مرید نے سوال کیا حضرت آج بغیر دسیاں کیویں آنا ہے؟ آپ نے اسے سوال کیا یار تو پہلے بتا کہ تمہارے یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ اس نے کہا حضور رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ اس کہتا حضور آپ مجھ سے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں کوئی اس سے مل نہیں سکتا؟ اس کہتا حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور یہ بھی حضرت جی عشق کے رنگ ہیں، وہ کسی نے ایمی تو نہیں لکھا تھا، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ میں قبلہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نے عرض کی میں حضور کچھ عشق دے والے نا ارشاد فرماؤ، تو انہوں نے فرمان لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئی ہوئے کوڑ چھوڑ دے جانا جی سارا کچھ، ایدھا نہ نہ لئیو کری، ہاں جی روٹی شوٹی کھایا کرو، ایدھا نہ نہ لئیو ہے، لے جانا جی سارا کچھ بھی ہے، یہ بڑا ڈاڈا کام ہے۔ ہمارے تو ویسے سٹیجوں کا حال ہی برا ہے نا حضرت، یا تو نوٹوں پہ فتوے دیے جاتے ہیں، چھوٹا نوٹ تے عاشق قرآن، بڑا نوٹ تے عاشق رسول، تے جو اس تو وڈا تے پھر تو پتہ نہیں کیڑا مقام دے چھڑ دے نہیں، لاشکی کو بچوں کا کھیل ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں، کہ صوفی نے بڑی باکمال بات لکھی تھی، وہ کہتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، بے شک یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اور غالب نے بھی کہا تھا، غالب بھی کہتا ہے عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے، عاشقی وکری دنیا ہے۔ تو حضور لوگ تو اسے پتھر مارتے ہیں، اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور ایسی دیوانی ہے کہ جو ہم اسے بکریاں چرانے کی اجرت دیتے ہیں نا، کو تھوڑا سا پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ آپ انتظار فرمائیں عصر کے وقت لوٹے گی، آئے گی جی تو مل لیجئے گا۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی عصر کسی نے دیکھی ہے؟ اے دسو جنگل جی گئی کیڑے پاسے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے میں چلا گیا۔ وہ آپ فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو وہاں میں منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ کیا؟ آپ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو دیکھتا ہوں کہ میمونہ ولید جنگل میں مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی ہے، لوگوں سے خود کو چھپا رکھا ہے، لوگوں کو یہی پتا کہ بکریاں چرانے جاتی ہیں، وہ وہاں جنگل میں مصلی بچھائی نوافل پڑھ رہی ہے۔ اور حضرت میں آپ سب کو دعوت دوں گا اپنے عمل چھپایا کرو،
ہاں جی اپنے عمل چھپا عمل تو کرتے کوئی نہیں سی، جے کر لئی تو ہی پورے فروخ آباد ڈنڈورا بیٹھنا، اپنے عمل کو چھپایا کرو، اس کو بڑا بچاؤ، اور آپ کو خود نہیں پتا